مشکات شریف الفصل الثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصلاة الصبح اذا قال سمع اللہ لمن حمد من الرکعة الآخرة يدعو على احیاء من بنی سلیم على رعل وذکوان وعصیہ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ رواہ ابو داؤد۔ دوسری فصل ہے قنوت، باب القنوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت یعنی دعائے قنوت یا قنوت نازلہ پڑھی شہرن ایک مہینہ، متتابعاً لگاتار، پے در پے۔ کن نمازوں میں؟ فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصلاة الصبح، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی، عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت نازلہ۔ اور قنوت نازلہ کل کے درس میں بالتفصیل آپ سن چکے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو 70 قراء کو شہید کیا تھا ایک، اور باقی جو قبائل تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے باغی تھے، ان کے لیے آپ علیہ السلام نے جو بدعا کی ہے وہ تذکرہ ہے۔ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتے، ہاں جی، من الرکعۃ الآخرہ، آخری رکعت میں، یدعو علی احیاء من بنی سلیم، تو قبائل بدعا کرتے بنی سلیم کے قبیلہ، علی رعل، اور رعل یہ بھی ایک قبیلہ تھا اس کے لیے، وذکوان اور عصیہ، ان قبائل کے خلاف آپ علیہ السلام بدعا فرماتے ایک مہینہ پورا، ہاں جی، فرمایا وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، ہاں، اور پھر ایمان بھی لائے من خلفہ، جو ان کے بعد تھے ان میں سے بعض ایمان بھی لائے، لیکن یہ بڑے سخت تھے، ان کے خلاف آپ علیہ السلام نے بدعا کی ہے۔ اب اس حدیث میں یہ ہے کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ من الرکعۃ الآخرہ، تو آپ علیہ السلام جب رکوع کر چکے ہوتے اور رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، اس کے بعد یہ پڑھتے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا مذہب اور ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا جواب احناف نے دیا ہے کہ دیکھیں اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ شہرن متتابعاً، کہ یہ وہ قنوت نازلہ ہے۔ دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ نہیں ہے، ہاں جی، وہ تو رکوع سے پہلے ہی پڑھنی ہے، وہ تو رکوع سے پہلے ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ بدعا کے طور پہ جو ایک مہینہ مسلسل آپ علیہ السلام نے بدعا کی تھی اس کا تذکرہ ہے، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا ثم ترکہ رواہ ابو داؤد، یہ بھی ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس میں بھی یہی بات موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے قنوت پڑھی ہے ایک مہینہ، ثم ترکہ، ایک مہینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہاں جی، ایک مہینہ۔ تو بالکل واضح بات آ گئی کہ ایک مہینہ آپ علیہ السلام نے یہ قنوت نازلہ پڑھی، ایک مہینے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا۔ رہا مسئلہ وتر کے اندر جو قنوت ہم پڑھتے ہیں تو وہ پورے سال رہتی ہے، وہ پورے سال رہتی ہے۔
تو اس حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ وہ قنوت نازلہ مراد ہے جو 1 مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی۔ وعن ابی مالک الاشجعی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ قال قلت لأبی یا ابت انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی ہا ہنا بالکوفہ نحو من 5 سنین۔ یہ راوی ہیں مالک الاشجعی، تابعی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد محترم سے کہا، پوچھا، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، انکا قد صلیتا، بے شک آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وابی بکر، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے، وعمر وعثمان وعلی، اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے پیچھے بھی آپ نے نمازیں پڑھی۔ اپنے والد محترم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی آپ نے نمازیں پڑھی، ہا ہنا بالکوفہ، اس کوفہ میں۔ کتنی پڑھی؟ فرمایا کہ نحو من 5 سنین، 5 سال تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پیچھے بھی آپ نے نمازیں پڑھی۔ تو خلفائے راشدین چاروں آ گئے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں کے پیچھے، اور ساتھ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے بھی آپ نمازیں پڑھتے رہے۔ اب سوال کر رہے ہیں، آکانو یقنتون، آیا یہ قنوت پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، کیا یہ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ قال ای بنی، تو اب والد محترم وہ جواب دے رہے ہیں، کہا کہ اے میرے بیٹے، محدثن، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محدثن ہے، بدعت ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ اب اس روایت کو نقل کرنے والے امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ، یہ تینوں بڑی کتب ہیں احادیث کی، انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں خلفائے راشدین کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیوں سوال کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ اب اس وقت میں بعض ائمہ وہ اپنی نمازوں میں قنوت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا یہ ائمہ پڑھتے ہیں تو ان کے والد صحابی موجود تھے، تو کہا کہ چلو ابھی پتہ چل جاتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو آ کے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ محدثن، یہ پڑھنا بدعت ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو پڑھا تھا پچھلی روایت میں گزر چکا ہے، اسی باب کی حدیث نمبر 2 میں، ہاں جی، کل آپ سن چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صرف 1 مہینہ ان لوگوں کے لیے جن کو دھوکے سے لے جا کے وہاں پہ ذبح کر دیا گیا تھا، شہید کر دیے گئے تھے، تو ان لوگوں کے لیے بطور بدعا 1 مہینہ صرف آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی تھی، اور اس کے بعد نہیں پڑھی، اور ابھی بھی گزر گیا، ترکہ آپ علیہ السلام نے ترک کر دیا، اور خلفائے راشدین نے تو پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی نہیں۔ تو اب امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، کہ اب بھی قنوت نازلہ کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن کب؟ جب کوئی خاص حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسا قحط نازل ہو جائے، ہاں جی، کوئی وبا پھیل جائے، جیسے ابھی گزرا کرونا، ایسے حالات میں، یا دشمن کا حملہ ہو جائے ایسے حالات میں، تو پھر وہ قنوت نازلہ آپ نماز میں، فرض نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع کے بعد آپ پڑھیں گے، ہاں جی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر وہ قنوت نازلہ، وہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں کہ وہ الفاظ آپ پڑھیں گے، پیچھے گزر چکے ہیں وہ الفاظ، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو وہ قنوت نازلہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے، اور جو مشکل مصیبت، جو یہ وبا وغیرہ جس مصیبت میں مسلمان اجتماعی طور پر گرفتار ہیں، اس سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیتے ہیں۔
ہاں جی، تو وہ اس وقت میں پڑھنا ہے۔ اور امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، ان کا یہ مسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ ہاں جی، تو اس کے جوابات دیے ہیں، اگلی احادیث میں آ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان تمام کے جواب دیے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وتر میں قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کے برعکس امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف رمضان کے آخری جو نصف ہے اس میں، یعنی 15 رمضان تک نہیں پڑھنی، 15 کے بعد جو ہے پھر یہ پڑھنی ہے وتر کے اندر۔ تو یہ ان کا مسلک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ 15 نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 شعبان، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ الگ۔ البتہ جب قنوت یعنی وتر پورے سال ہیں تو اس کے ساتھ دعائے قنوت بھی پورے سال ہی رہے گی، پورے سال ہی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار بہت ساری ایسی احادیث منقول ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ پورے سال جو ہے جب وتر ہیں تو وتر میں قنوت یعنی دعائے قنوت بھی پڑھی جائے گی۔ یہ بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے۔ ہاں، یہ انہوں نے اس لیے بدعت کہا کہ آپ علیہ السلام نے ایک مہینہ پڑھا تھا، وہ خاص وجہ تھی، اور بغیر کسی خاص وجہ کے پڑھنا بدعت ہے۔ ہاں، تو اب بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت میں بھی اگر کوئی خاص ایسا معاملہ ہے جو میں نے ذکر کیا، کوئی وبا ہے، کوئی قحط ہے، کوئی مشکل ہے اجتماعی طور پر، تو پھر پڑھنا جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی پڑھے تو بدعت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ملک پاکستان میں یا کوئی اپنے ملک میں اجتماعی طور پہ، اجتماعی، جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کرونا ایک وبا تھی اور پورے ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی تھی، تو ایسی وبا کے دوران میں آپ اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ الفصل الثالث عن الحسن عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمع الناس على ابی بن کعب فکان یصلی بہم 20 لیلۃ۔ یہ تیسری فصل ہے اور اس کے راوی ہیں الحسن ان عمر بن الخطاب، حضرت حسن روایت کرنے والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا۔ ہاں جی، علی ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب بڑے خاصیات کے مالک ہیں، بہت ساری خاصیتیں ان کی موجود ہیں۔ ہاں جی، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب دیا تھا اقرأکم ابی، کہ اے میرے صحابہ تم میں سب سے بہترین اور احسن قاری وہ ابی بن کعب۔ آپ علیہ السلام کا لقب، یہ ایسے عظمت والے صحابی کہ صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب، تو ابی بن کعب۔ اور دوسری خاصیت کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ہی میں پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ تو اب جب تراویح کا معاملہ آیا تو حضرت عمر بن الخطاب، ہاں جی، جو بدعتی حضرات ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تراویح بھی تو آپ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے۔ ہاں جی، تو خدا کے بندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ ہیں کہ سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، ہاں جی، کہ سنت، میری سنت کی اتباع کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرو۔ المہدیین کون؟ وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ پروانہ تو آپ علیہ السلام نے دیا کہ جو کسی صحابی کی طریقے پہ چلے گا وہ بدعت نہیں، وہ سنت ہے۔ ہاں جی، تو یہ بدعت نہیں ہے، سنت۔ عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا علی ابی بن کعب، میں نے آپ کو کہا کہ وہ عظیم قاری جس کو لقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا اقرأکم ابی، کہ تم میں سب سے بہترین قاری ابی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابی کو حکم دیا کہ آپ تراویح پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عظیم قاری جس کو لقب آپ علیہ السلام نے دیا اس کے پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے۔ ہاں، ظاہر ہے اس وقت کے قاری عالم بھی تھے، اس میں شک نہیں ہے۔ فَكَانَ يُصَلِّ بِهِمْ 20 لَيْلَةً، پس انہوں نے نماز پڑھائی لوگوں کو 20 دن تک۔
رمضان شریف کے 20 دن تک انہوں نے تراویح پڑھائی. وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اور انہوں نے قنوت نہیں پڑھی. رمضان میں تراویحاں پڑھا رہے ہیں لیکن قنوت نہیں پڑھی، یہ دعا نہیں پڑھی. إِلَّا فِي نِصْفِ الْبَاقِي، مگر جب رمضان کا نصف شروع ہوا تو انہوں نے قنوت پڑھی ہے. فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ عشر الاواخر، اور جب آخری 10 دن رہ گئے، یتخلفو، تو یہ پھر مسجد سے ہٹ گئے. فصلی فی بیتہ، اور نماز پڑھنے لگے اپنے گھر میں. فقانوا یقولون ابکا ابی، پس صحابہ کہنے لگے کہ ابی بھاگ گئے، ابی بھاگ گئے. رواہ ابو داؤد. وسئل انس بن مالک، اور سوال کیا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عن القنوت، قنوت کے بارے میں. فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ. تو آپ علیہ السلام، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قنوت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام قنوت پڑھتے رکوع کے بعد. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے قبل الرکوع وبعدہ، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. اب یہ حدیث، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوں گی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو مقرر کیا کہ آپ تراویحاں پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی تراویحاں پڑھائی ہیں. ہاں جی، وہ آگے آ جائے گا، اس میں جو قیام رمضان ہے اس میں وہ حدیث آ جائیں گی. تو آپ علیہ السلام نے بھی پڑھائی ہے لیکن پابندی سے نہیں، پابندی سے نہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر پابندی سے پڑھائیں گے تو واجب ہو جائیں گی، اور واجب کا تارک امتی آج فرض نماز جو امت والے نہیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، تو وہ پھر واجب کو کہاں اہمیت دیں گے، تو وہ سارے گناہگار ہوں گے. تو اس وجوب کے خدشے سے آپ علیہ السلام نے پابندی نہیں کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی جو خواہش تھی کہ رمضان میں قرآن، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. ہاں جی، اور قرآن وہ اس میں پڑھا جائے. ہاں جی، وہ انشاءاللہ آگے جو باب ہمارا شروع ہوگا، اگلا باب آ رہا ہے کہ باب شہر رمضان، قیام شہر رمضان، کہ بھائی کیسے قیام کیا جائے گا شہر رمضان میں. اس میں بالتفصیل آ جائے گا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے. ہاں جی، تو وہ ساری تفصیل اس میں آئے گی. تو اب یہاں پہ اس حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب مقرر کیا، انہوں نے 20 دن تک تراویحاں پڑھائی. وَلَا يَقْنَتُ بِهِمْ إِلَّا فِي نِصْفِ الْبَاقِي. تو امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قنوت وہ رمضان میں، رمضان کے بھی پہلے 15 دن نہیں، آخری 15 دنوں میں، آخری 15 دنوں میں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل پہلے ہے، یہی بات ہے بالکل. تو یہاں پہ فرمایا کہ وَلَا يَقْنَتُ بِهِمْ إِلَّا فِي نِصْفِ الْبَاقِي، کہ نہیں قنوت پڑھتے تھے، نہیں قنوت پڑھا انہوں نے مگر آخری رمضان کے 15 دنوں میں جو قنوت انہوں نے پڑھا. تو پہلے 15 دنوں میں نہیں پڑھا. تو ان کا مسلک ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا یہی مسلک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نصف آخر، رمضان کا نصف آخر میں یہ دعا قنوت پڑھی جائے گی، پہلے نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اس کا جواب احناف نے دیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ احناف فرماتے ہیں کہ جب وتر پورے سال پڑھنی ہے تو دعا قنوت بھی پورے سال. ہاں، اور ہاں پورے، یعنی بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ پورے سال آپ نے وتر کے اندر دعا قنوت پڑھنی ہے. تو وہ احادیث میں بھی موجود ہے. یہاں پہ جو تذکرہ ہے نصف الباقی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اتباع کی ہے جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. ہاں، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ رمضان کے نصف آخر میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے لیے بد دعا کرنا، لعنت کرنا سنت ہے.
یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ رمضان کے آخر میں آخری 15 دنوں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے لیے بدعا کرنا، ان پہ لعنت کرنا، یہ سنت ہے۔ تو وہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب نے نصف آخر میں قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ایک بات۔ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرَ الْأَوَاخِرِ يَتَخَلَّفُ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ۔ اب آخری جو 10 دن رہ گئے اس میں حضرت ابی بن کعب انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، گھر ہی میں نماز پڑھنے لگے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ فَقَانُوا يَقُولُونَ أَبَكَ أُبَيْ، تو صحابہ نے کہنے لگا یہ تو بھاگا ہوا غلام، ہاں جی ابکا۔ تو کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب کیوں ہٹ گئے؟ تو ظاہر ہے وہ صحابی رسول ہیں اور اتنے عظیم صحابی ہیں، کوئی شرعی عذر تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل میں تنہائی میں، ہاں جی یکسوئی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وہ اپنا ایک رابطہ تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے تنہائی اور یکسوئی کے لیے گھر میں نماز شروع کر دی تھی کہ بھائی ہاں اجتماع چھوڑ دیا تھا۔ وَسُئِلَ، یہ ایک حدیث کا حصہ تھا جس کا جواب بھی ہو گیا اور حدیث کی تشریح بھی۔ اب دوسرا حصہ حدیث کا، وَسُئِلَ انس بن مالک عن القنوت، انس بن مالک بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان سے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ ہاں آپ علیہ السلام قنوت پڑھا کرتے تھے بعد الرکوع، اور وفی روایت قبل رکوع و بعدہ، کبھی پہلے کبھی بعد میں۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ثابت ہو رہا ہے کہ قنوت بعد الرکوع ہے، قبل الرکوع نہیں۔ دعائے قنوت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ بعد الرکوع ہو۔ تو اب اس حدیث میں یہ بھی ان کے مسلک کی دلیل ہے، تو اس کا جواب آپ سن لیں۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بھائی دیکھو، جو بعد الرکوع جہاں جہاں جس حدیث میں آپ سن رہے ہیں وہ قنوت نازلہ ہے، اور قنوت نازلہ میں ہم بھی قائل ہیں کہ وہ بعد الرکوع ہے، اور جو دعائے قنوت ہے وہ قبل الرکوع ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھے کہ اسی حدیث میں تطبیق خود موجود ہے، وفی روایت قبل الرکوع و بعدہ، کہ ایک روایت میں قبل رکوع ہے، ایک روایت میں بعد رکوع ہے۔ تو قبل رکوع سے مراد قنوت نازلہ ہے، اور بعد رکوع سے مراد دعائے قنوت ہے جو وتر میں پڑھی جاتی ہے۔ تو خود حدیث کے اندر آ گیا، تو بات صاف ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں باب قیام شہر رمضان۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی دے اور یہ رمضان ہم سب کو نصیب کر دے، اور پھر یہ صرف نہیں نصیب کر دے، تاکہ اس رمضان میں اللہ پاک ایسی قوت توفیق دے کہ ہم اپنے سارے کیے ہوئے سال کے گناہ معاف کروا دیں۔ ہاں جی، کیونکہ وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، صرف خلاصے کے طور پہ کہ آپ جبریل امین نے جو بدعا دی تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، ایسا بدبخت مسلمان کون ہوگا؟ تو اللہ ہمیں بدبخت ہونے سے بچائے، اللہ ہمیں خوشبخت بنائے۔ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، اللہ ہمیں زندگی بھی دے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو قیام شہر رمضان آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں جو احادیث آگے آ رہی ہیں یہ اکثر تراویح کے بارے میں، کہ بھائی کیسے تراویح پڑھنی چاہیے، کیسے اس کا قیام ہوگا، کیا سنت ہے کیا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم احادیث شروع کریں، چند ایک باتیں جو رمضان سے متعلق ہے یہ اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ اور میں نے کل بھی یہ بتایا تھا، اور ساتھیوں کو دعوت بھی دیں کہ بھائی جب ہفتہ اتوار آتا ہے تو یہ باب قیام شہر رمضان مہینہ آ رہا ہے، اس میں حصہ لے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یار رمضان کیا ہے۔ ہاں جی، بات وہی ہے، آج کے مومن مسلمان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں جی، اس دن بھی وہ ایک جگہ میں ہم نے یہی سنا کہ ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی عید بقرہ عید یہ جو آپ قربانی کرتے ہو کس نبی کے ساتھ منسلک ہے؟ تو وہ ایک بندہ جواب دیتا ہے جی یہ حضرت اسرائیل۔ ہاں جی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں۔ دوسرے نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ بھائی آپ قربانی کرتے ہو؟ کہا بس کرتے ہیں، ہمیں اور پتہ نہیں ہے، بس ہمیں صرف جو ہے مٹن چاہیے۔ تو آج کا مسلمان ایسا، رمضان کے بارے میں پتہ نہیں، نماز کے بارے میں پتہ نہیں، کلمے کے بارے میں
بھائی کہاں سیکھیں گے؟ قرآن حدیث سے سیکھیں گے۔ تو محنت کریں، خدا کو مانو بھائی، دیکھو مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے، خالی دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے۔ تو رمضان آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رمضان میں آپ جو تراویحوں کے احادیث آئیں گی وہ تو اپنی جگہ میں ہم تشریح کریں گے، لیکن چند ایک باتیں جلدی جلدی دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ جیسے کوئی شخص ظہر کے سنت مؤکدہ یا مغرب کے یا عشاء کے سنت مؤکدہ ترک کرے گناہگار ہوتا ہے، تراویح کو چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہیں جس پہ آپ علیہ السلام نے مواظبت کی ہے، کبھی ترک نہیں کیا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک کرنے والا گناہگار ہے۔ تو لوگوں کو بتائیں بھائی تراویح پڑھنا لازم ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نہیں کہ اس کو ہم نفلی سمجھیں اور چھوڑ دیں، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں جی، ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھنی ہے، جیسے ہی عید کا چاند یعنی رمضان مبارک کے مہینے کا چاند نظر آیا، اسی دن تراویح شروع کرنی ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا تو تراویح کو بھی ترک کر دینا ہے، کیونکہ شوال شروع ہو چکا ہے، شوال شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تراویح روزے کے تابع نہیں۔ تراویح کی نماز اگر بالفرض آپ بیمار ہو گئے، آپ روزہ نہیں رکھ سکے دن کو، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھا، لیکن تراویح پھر بھی سنت مؤکدہ، آپ نے تراویح پڑھنی ہے، روزے کے تابع نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تو تراویح پڑھیں گے۔ انسان ہے، بیمار ہو جاتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اگر تراویح اس کے تک ٹھیک ہے تو یہ تراویح پڑھے گا، یہ روزے کے تابع نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو عشاء کی جماعت نہیں ملی، وہ دیر سے پہنچا، جماعت ہو چکی ہے، تو اب اسے جماعت سے نماز نہیں پڑھی عشاء کی، تو تراویح بھی وہ اکیلے ہی پڑھی، تراویح بھی وہ۔ ہاں، اگر مسجد میں آ گئے، اب اس کو پتہ چلا وہ جماعت تو ہو گئی، اب وہ جماعت میں شریک ہو سکتے تراویح۔ لیکن اگر وہ گھر میں اس بیمار ہے یا کوئی بھی مسئلہ جماعت میں شریک نہیں ہوا تو تراویح وہ پھر اکیلے پڑھے گا، صورتیں جو اس کو یاد ہیں اس میں وہ پڑھ لے۔ اچھا، ہاں نا، وہ تو فرض تو پڑھے گا، جماعت کا کہہ رہا ہوں، جماعت کا، نماز کا نہیں کہہ رہا ہوں، جماعت۔ اگر اس سے جماعت ترک ہو گئی تو تراویح بھی وہ اکیلے ہی پڑھے، انفرادی پڑھے، پھر اس کو تراویح کے لیے جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں جو آتے ہیں ہم وہ فرض پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، پھر وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر گھر میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یار ابھی جماعت ہو چکی ہے تو گھر ہی میں تراویح پڑھیں، پھر مسجد میں تراویح کے لیے نہ آئیں۔ ایسی جگہ میں نے پوچھا، وہ آگے نماز ہو چکی، ہاں، اب جماعت پہلے وہ مسئلہ آ جائے گا، وہ آئے گا۔ ہاں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تراویح یہ عشاء کے نماز کے تابع ہے، تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ اگر عشاء کی نماز کسی وجہ سے پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ یار امام صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے جو جماعت کرائی وہ تو میرا وضو ہی نہیں تھا، تراویحاں پڑھ چکے ہیں، اب اس کو یاد آ گیا، ہاں جی، یا میں نے جو نماز پڑھی تھی فرض وہ تو بغیر وضو پڑھ لی، یا کوئی بھی کسی وجہ سے فاسد ہو گئی ہے، تو اب وہ فرض کو بھی دوبارہ پڑھے گا، ادا کرے گا، اور تراویحوں کا بھی ادا کرے گا، کیونکہ یہ عشاء کے تابع ہے۔ تراویح کیا ہیں؟ عشاء کے تابع ہیں۔ اور اگر آپ مسجد میں آ گئے اور تراویح کی جماعت شروع ہے تو پہلے آپ کو فرض نماز پڑھنی ہے، فرض کے بعد جو تراویحاں جہاں سے ہیں وہ آپ پڑھ لو گے، اور پھر جو تراویحاں رہ گئی ہیں وطروں کے بعد ان کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں یہ میں نے بتا دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کا مکمل سننا، تراویح کے اندر یہ سننا ایک مرتبہ مکمل، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یار ہمارے ہیں ہی چند ایک ساتھی ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 20 ہیں، اگر ہم پورا قرآن شروع کریں گے تو یہ بھی بھاگ جائیں گے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو کم ہونے کا، جماعت کے کم ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر صورتوں میں تراویح پڑھنا بہتر ہے تاکہ ساتھی سارے شریک رہیں، کیونکہ قرآن کا ختم کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ نہیں، صرف سنت۔ اگر ایک ختم ہو جائے بس ایک ختم کافی ہے، اگر زائد لوگ ایک ختم سے علاوہ دوسرا تیسرا بھی کرنا چاہتے ہیں اور شوق سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ
مزید بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک رات میں بھی قرآن کا مکمل کرنا جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ اس کی کیا ہے؟ یہ جیسے ہمارے ہاں شبینے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان شرائط کے بالکل مخالف ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایک رات میں قرآن سننا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ بھائی شبینہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس شبینے میں سارے شوق اور اشتیاق کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، ہاں جی، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ تو ایسے شبینے پھر درست نہیں ہیں۔ ہاں ایسے شوق والے جو واقعی پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو تب تو وہ ایک رات پہ ختم کرے، ورنہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو شبینوں میں بڑے شوق سے لوگ جاتے ہیں اور پھر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم جی شبینہ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہاں جا کے قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کے لیٹے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہو، دیکھتے ہو کیسے حالات ہوتے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جب امام رکوع کرنے والا ہے دوڑ کے دھڑک 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 مسجد کے اندر، تو وہ مسجد کی بے حرمتی الگ، اپنا گناہ الگ۔ اس لیے اگر کوئی ختم کرتا ہے لیکن اس میں مضبوط ایمان والے شوق والے ہیں تو کرے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ کہ یہ شبینے یا ایک دن میں یا 2 دن میں یا 3 دن میں جو ختم کرتے ہیں 10 پارے، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کا معنی اور ترجمہ سیکھیں، یہ بہت بڑا ثواب ہے اس سے جو قرآن ایک بار ختم کے بعد جو سن رہا ہے۔ تو بھائی قرآن کا ترجمہ، قرآن کی طرف لگن لگاؤ، سیکھنے کی کوشش کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہا ہے اس کو پورے قرآن کے اندر ایک مرتبہ پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ حافظ قرآن قاری صاحب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، قرآن اس کا مکمل تصور نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے مکمل۔ اور اگر اس نے پوری تراویح میں ایک مرتبہ بھی پوری بسم اللہ بآواز بلند نہیں پڑھی تو وہ تکمیل کلام نہیں ہوگا، روز نہیں، ایک مرتبہ پورے قرآن میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اگر قرآن مکمل ہو گیا آپ کا 20 کو 22 کو 21 کو کسی بھی دن، تو یہ نہیں کہ اب تراویح ختم ہو گئی، نہیں، تراویح پھر بھی سنت مؤکد ہے، تراویح آپ کو پورے رمضان میں پڑھنی ہے، ہاں جی۔ اور بعض لوگ پھر ایسے کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیتے ہیں، کہا ہم نے ایک قرآن ختم کر دیا۔ بھائی یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی ہے اور بالکل خلاف سنت ہے۔ 3 بار کل پڑھنے سے قرآن ختم ہو گیا؟ نہیں، پورے قرآن کا سننا الحمدو سے لے کے والناس تک یہ سنت ہے، 3 کل سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ بعض لوگوں نے بیچ میں اپنی طرف سے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان شریف میں وتر کی نماز باجماعت ہوتی ہے اور رمضان کے علاوہ انفرادی ہوتی ہے۔ اور نیت آپ کیا کرو گے؟ تو نیت آپ نے رمضان شریف میں جو تراویح پڑھتے ہیں اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے، نویت ان اصلی رکعتي صلاۃ التراویح سنت النبی و اصحابہ، سنت النبی و اصحابہ، یہ نبی کی سنت بھی ہے اور نبی کے صحابہ کی۔ اور اردو میں آپ یہ کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح، 2 رکعت نماز تراویح، سنت نبی کی اور سنت صحابہ کی، پیچھے اس امام کے منہ میں رکعب شریف اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔